اس گھمنڈ میں ڈالا کرو میں کوٹھی والا ہوں، میں بنگلے والا ہوں، میں بڑی دکان والا ہوں. یہ نصیبے کی بات ہے. ہم نے کروڑا پتی بندوں پہ چندے کا کفن پڑتے دیکھا، ملا بھی نہیں، ہزاروں صورتیں ہو جاتی ہیں. ابھی چند مہینے ہوئے ملتان کے قریب پیرا غیب اسٹیشن پہ رات کے 2:05 پہ سپر ایکسپریس کا ایکسیڈنٹ ہوا. گورنمنٹ نے اخباروں میں اعلان کیا کہ 6 بوگی تباہ ہو گئی اور 5 بندے مرے، یعنی ایک بندہ 2 بوگیوں میں لٹکا ہوا تھا. مگر وہاں کے لوگ جانتے ہیں کہ ٹرک بھر بھر کے لاشوں کا پتہ نہیں دریا میں پھینکے یا کسی دربے میں دبا دیے. اچھے خاصے لوگ کا کھاتے کماتے، خدائی قسم آج تک نہ جنازہ ملا نہ کفن ملا، خبر بھی نہ ملی. کبھی اپنے مقدر پہ بیٹھ کے رویا کر کہ نہ جانے میرے نصیب میں کیا ہے. ڈرتا ہی نہیں. وہ ایک بہت بڑا سیٹھ آدمی تھا، بڑا مالدار، بڑی تجارت تھی، بڑا سیٹھ تھا، بڑا کاروبار تھا، بڑی خوبصورت بیوی تھی. رات کا موسم ہے، یک موسم ہے، ٹھنڈی ہوا ہے، برف باری ہے، میاں بیوی مل کر دونوں بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں، دل لگی ہو رہی ہے، مذاق چل رہا ہے. اچانک کسی نے دروازے پہ دستک دی، کنڈی کھٹکھٹائی. سیٹھ صاحب باہر نکلے، دیکھا ایک فقیر کھڑا ہے. اس نے کہا کیا ہے؟ کہ اللہ کے نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں. اچھا، تو نے ہمارا مزہ کرکرا کر دیا، مزہ سارا بگاڑ دیا. دن تھوڑا مانگنے کے لیے رات کو بھی چین نہیں لینے دیتے. فقیر کے منہ پہ تماچے مارے، لاتے ماری. وہ تو سب کی سنتا ہے. پہلے اس کے دروازے پہ صدا کی تھی، پھر اس نے اس دروازے پہ صدا کر دی. اعلان کر دیا واللہ الغنی وانتم الفقراء. تو غنی ہے، سارا جہان تیرے دروازے کا گداگر، فقیر محتاج. یا ایھا الناس انتم الفقراء الی اللہ واللہ هو الغنی الحمید. اے لوگو، تمام کے تمام میرے دروازے کی فقیر ہو، محتاج ہو، میں غنی. فقیر نے سوال کر دیا میرے مولا، مانگی روٹی پیٹ تیرا لگایا ہوا ہے، مانگی روٹی ملی لاتے تیری مرضی. رب بے نیاز ہے، دینے پہ آئے تو دیر نہیں، لینے پہ آئے تو دیر نہیں. آج یہ گودام گیا، کل وہ اڈا گیا، پرسوں وہ دکان گئی. چند دنوں میں ٹکڑوں کا محتاج ہو گیا. جو بیوی ہر وقت دیکھ کے اپنے گھر والے کو مسکرایا کرتی تھی، ہنستی تھی، وہ بھی رو کے کہنے لگی اب تو روٹی بھی نہیں ملتی، میری جان بھی چھوڑ، طلاق دے. نے کہا ٹھیک ہے، تو کیوں رہے گی؟ اب جب میرے پاس روٹی بھی نہیں تو کیوں ٹھہرنے لگی؟ طلاق دے دی، وہ چلی گئی. حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں اس عورت نے دوسری جگہ جا کر شادی کر لی. ایسا ہی وقت ہے آدھی رات کا، ٹھنڈی ہوا، یخ موسم، برف باری. اس عورت یہی ہے، خامد اس کا دوسرا ہے، مل کے کھانا کھا رہے ہیں. کسی نے دروازے پہ دستک دی، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں، اللہ نام پہ 2 روٹیاں مانگتا ہوں. اس کا خامد کہنے لگا یہ عام فقیر نہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے بچے بھوکے ہیں یا کوئی عورت بھوکی ہے یا اس کے پیٹ میں کئی دن کا فاقہ ہے. ہم نے تو دوپہر کے بعد بھی کھایا تھا، اور پکا لیں گے. یہ سارا ہی کھانا اٹھا کے اس فقیر کو دیا. عورت کھانا دینے گئی، واپس آئی تو روتی ہوئی آئی. گھر والا کہنے لگا فقیر کو دیکھ کے ڈر گئی؟ انہوں نے کہا نہیں. اور کھانا پکانے کی فکر میں رو رہی ہو کہ نہیں؟ روئی کیوں؟
عورت کہنے لگی اللہ کی بے نیازی کو دیکھ کر رونا آ گیا. میرے دروازے پہ جو بھیک کے ٹکڑے مانگنے آیا تھا، خیرات مانگنے آیا تھا، آدھی رات دستک دی تھی، مانگا تھا، میں نے اس فقیر کو پہچان لیا، میں نے اس کو جان لیا. میرا پہلا بہت بڑا اپنے زمانے کا سیٹھ آدمی میرا پہلا خامن تھا. وہ گھر والا کہنے لگا اگر گھبراہٹ کا اظہار نہ کرو ہم بھی کوئی اللہ کی بے نیازی بتائیں. جی آپ کیا بتائیں گے؟ اللہ کی یہ بے نیازی ہے، میں ہی وہ فقیر ہوں جس کو تیرے خامند نے لاتے تماچے مارے تھے، آج اس کی جگہ میں ہوں، میری جگہ وہ ہے. فعال لما یرید، جو چاہے کرے، کون روک سکتا ہے؟ کون دم مار سکتا ہے؟ مالداروں کے دماغ میں قدرتی خرابی ہوتی ہے، ہر وقت میں بڑا، میں بڑا، ہاں میں کتنا بڑا ہوں، کتنی دکانیں ہیں، کتنا بڑا مکان ہے، کتنی بڑی کاریں ہیں، کتنی کوٹھی ہے. خدا کی قسم جب اللہ میاں پکڑتے ہیں نا. ہمارے ملتان شہر میں ایک شیخ صاحب تھے، 24 کمرے کوٹھی میں سارے ایئر کنڈیشن. ایک مہینے کی 7 تاریخ کو تو شیخ صاحب فوت ہو گئے. ایک بیٹا تھا، 18 تاریخ کو بیگم صاحبہ فوت ہو گئی، 27 تاریخ کو بچہ فوت ہو گیا. قسم ہے پروردگار کی اس کی کوٹھی میں نے کتے بھونکتے تھے. کو دیر ہے، تمہیں یقین نہیں آتا، دنیا اجڑ رہی ہے، تمہیں موت کا یقین نہیں. اس لیے مجذوب کرتا کہ خیال کیا کر دفاتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، دفاتن سر پہ جب آ پہنچے اجل، پھر کہاں تو اور کہاں دار العمل. وہ جائے گا یہ موقع نکل، پھر نہ آتا ہے گی عمر بے بدل. قبرستان سے گزرتے ہیں لوگ، پتہ ہے یہ فلانے شیخ کی قبر ہے، یہ فلانے بٹ کی قبر ہے، یہ فلانے رانے کی قبر ہے. کھڑا ہو کے سوچتا کبھی نہیں کہ ایک دن میں بھی تو یہیں آ جاؤں گا، مجھے لوگ یوں یہیں ڈال جائیں گے، نہ جان ہوگی نہ پہچان ہوگی. کسی کو کہتا کہ 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کی چل، 2 دن کی زندگی پہ نہ اتنا اچھل کے چل، یہ راستہ ہی چل چلو کا ذرا سنبھل کے چل. بڑے بڑے حسین آئے، بڑے بڑے پہلوان آئے، بڑے بڑے بادشاہ آئے، زمین نے سب کھا لیے، کریل جوانوں نے دم نہ مارا، مختایا تو سیدھے ہو گئے. مبارک ان لوگوں کے لیے ہے. ہمارے ترمذی شریف بخاری شریف کے استاد حضرت مولانا عبد الخالق صاحب سارے قید و رحمت اللہ علیہ، ساری رات حضرت کی مصلی پہ گزرتی تھی. فجر کی نماز پڑھ کے اللہ اللہ کرتے، مراقبہ کرتے، کپڑا منہ پہ ڈال کر دن چڑھے تک اللہ اللہ کرتے. حضرت کے بھتیجے نے آ کر آواز دی کہ حضرت ناشتہ تیار ہے، کوئی جواب نہیں. پھر دوسری مرتبہ آواز دی، کوئی جواب نہیں. اتحیات کی طرح بیٹھے ہیں، ہمت کر کے کپڑا ہٹا کے نبض تو دیکھی، اللہ والے نے ایسی اللہ اللہ کی کہ اللہ ہی کے یہاں پہنچ گئے. مراقبے میں وضو کے ساتھ اللہ اللہ کرتے ہی رخصت ہو گئے. برا نہ ماننا، تم حاجی بیٹھے ہو، نمازی بیٹھے ہو، کبھی یہ خیال بھی کیا کتنا ستم ہے، کتنا افسوس ہے اگر بیوی کی جھولی میں موت آئی تو بیوی بے نماز، دھی کی گود میں موت آئی دی بے نماز، بیٹے کے ہاتھ میں موت آئی بیٹا بے نماز، داماد کے ہاتھ میں موت آئی داماد بے نماز، بھائی کے ہاتھ میں موت آئی بھائی بے نماز، ڈاکٹر کے ہاتھ میں موت آئی ڈاکٹر بے نماز. کہو یہ اتنے بے نمازی جنت میں جانے دیں گے؟ گھر کا خیال ہی نہیں کرتے، کبھی کوئی بیگم سے نہیں پوچھتا کہ نماز پڑھی کہ نہ پڑھی، نماز پڑھی کہ نہ پڑھی. ڈرتے ہیں سارے. اگر 3 دن پوچھ لیا عشاء کے بعد جا کے کہ خراٹے تو لے رہی ہو، سو رہی ہو، نماز پڑھی کہ 3 دن پوچھ کے دیکھو، چوتھے دن آواز آوے کہ تیرا بستر ہو پرلی بیٹھک بچ گیا.
سر کھا لیا کہ نماز پڑھے کہ نہ پڑھے، سر کھاندا ہے۔ اب نماز کو کہنے کو لوگ سر کھانا کہتے ہیں، اولاد نہیں سنتی۔ کئی سال کی بات ہے، ہم حیدرآباد جلسے پہ گئے، مولوی کہیں تھے، گرمی کا موسم تھا، کہنے لگے چلو گدو بندر گھوم کے آئیں گے۔ میں نے کہا چلو، پاگل خانہ ہے وہاں حیدرآباد میں، سلاخوں کے پاس جا کے کھڑے ہو گئے، کوئی کچھ بک رہا تھا، کوئی ٹکرے مار رہا تھا، ایک مولوی صاحب تسبیح پھر پڑھتے ہوئے پھریں، ایک آدمی ہمیں سے کہنے لگا بھئی یہ تو پاگل نہیں، اس کو اشارہ کیا وہ ہماری طرف آ گیا۔ میں نے کہا مولوی صاحب آپ کوئی پاگل ہے؟ میں نے کہا نہیں۔ پھر میں نے کہا آپ تو تشریف لے آئے یہاں۔ کہنے لگا 3 دن جماعت میں لگائے، 3 دن تبلیغی جماعت میں لگائے، ایسا نشہ چھڑا، بیٹیوں کو، بہوؤں کو، نوہوں کو، نماز پڑھو نماز پڑھو نماز، نو ساروں نے ڈاکٹر سے مل کر پاگل خانے میں بند کرا دیا۔ اب تو نماز کے لیے کہتا ہوا بھی نہیں اچھا لگتا۔ کہیں تو تبلیغی جماعت کو کہتے ہیں او جی پہلے کافرانو تم مسلمان بناؤ، مسلمان اسی تو مسلمان ہے، سانو کی تبلیغ کر دے ہو۔ اور کہیں یوں کرتے ہیں، جب دوسرے کو بتائیں گے نا جماعت چلتی ہے بسترے لے کے، ایک آنکھ تو بند کر لیں گے جیسے نشان نہ مارنا ہو، اور ایک کھلی رکھیں گے، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں، بستروں والے جا رہے ہیں۔ وہ بسترین کیا اپنا تیرے بات پر تھوڑے اٹھا کے لائے، تیرے پیٹ میں کیوں درد ہو رہا بھائی؟ پاگل نہیں ہے یہ، اس سے اچھا اعلیٰ اونچا دنیا میں کام کوئی نہیں۔ علماء کرام کی محنت نے، شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب سارے قید رحمت اللہ علیہ 20 سال تک مدینے کی گلیوں میں بیٹھ کے موت کا انتظار فرمایا۔ 20 سال مذاق نہیں ہے۔ کون مدینے کی موت کو پسند کرے؟ یہ تو تم سارا دن سنتے ہو نا، مدینہ مدینہ مدینہ، مدینے مرنے پر راضی نہیں ہے۔ تجربہ کر کے دیکھ لو، اب عید کے بعد حج سیزن آئے گا، تیری بوا، پھپھی، ماسی، ممی، نانی، چچی، تائی جب حج کو چلے نا گھر سے نکلنے کو تیار ہو، آخری دعا ہو رہی ہو، تو دعا مانگ کے دیکھ لے، یا اللہ ساڈی ماسی مدینے مر جائے، انہیں کدے آمین نہیں کہنا، چتر لا کے اتنا مارے ہی مار مار کے گنجا کر۔ مدینے مرنا کون پسند کرے؟ وہ تو ایک ہی جوان تھا جو ہر نماز کے بعد دعا کرتا تھا، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، اللہم ارزقنا شہادتا فی سبیلک، یا اللہ تیرے نام پہ شہادت کی موت مانگتا ہوں، تیرے نام پہ میری گردن اڑا دی جائے، مجھے ذبح کر دیا جائے، در تیرا ہو، سر میرا ہو، دل میرا ہو، گھر تیرا بن جائے، میرا قیمہ بنا دیا جائے، میری بوٹیاں اڑا دی جائیں، میرے چھیچڑے اڑا دیے جائیں، تیرے نام پہ میں بڑا راضی۔ آواز آئی میرے محبوب کے محبوب اور میرے فاروق اعظم، کسی کی شہادت کا کیس جب میری عدالت میں لگے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے احد کا پتھر آئے گا، کسی کی گواہی دینے کے لیے بدر کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے حنین کی مٹی آئے گی، کسی کی گواہی دینے کے لیے تبوک کی مٹی آئے گی، پر اے میرے فاروق جب میری عدالت میں تیرا کیس لگے گا، گواہی دینے کے لیے میرے نبی کا مسلح آئے گا، میرے نبی کا منبر آئے گا، فجر کی نماز آئے گی، سارا قرآن آئے گا، سارا مدینہ آئے گا، گلی گلی عمر عمر، کون پسند کرے اللہ کے نام پہ مرنے کو؟ حکومتوں کے لیے ہزاروں مر جائیں گے، زندہ باد مردہ آباد یوں کرتے ٹھک گولی لگے ہو گیا، تماشا بنا ہوا ہے۔ جب چیئرمین میئر بنے نا، بازاروں میں اتنی فائرنگ، تڑک تڑک تڑک، توبہ اللہ توبہ اللہ،
اس کا مطلب یہ ہے کہ اب چیئرمین صاحب سب کو مروایا کریں گے. گولی کام ہی کچھ نہیں رہا, گولی گولی. اب وہ بچے جو گولیوں سے کھیلا کرتے تھے وہ تو کم ہو گیا, اب بڑے گولی سے کھیلتے ہیں. کیا حال ملک کا بن گیا. کون شہادت مانگے؟ تجربہ کرو, جہاں جہاں صبح فجر کی نماز پڑھو گے نا, ذرا زور سے دعا مانگ دینا, یا اللہ سدا مولوی شہید ہو جاوے. انہیں قرآن رکھنے والی تپائی چک کے سر تے مارنی ہے. وہ تیرے گھروں تو کبھی روٹی بھی نہیں آئی, تو مینو مران نو پھردا. کون پسند کرے؟ مولانا یحییٰ علی پٹنہ شہر ہندوستان میں ہے, وہاں کے ایک بزرگ ہے ہمارے مولانا یحییٰ علی. انگریز کا دور ہے, اقتدار ہے, انگریز کی حکومت ہے. مولانا پہ بغاوت کا کیس چلا دیا, کیس چلا کے پھانسی کا حکم دے دیا. پھانسی کی کوٹڑی میں بند ہے یحییٰ علی. سپرڈنٹ جیل نے گورنمنٹ انگریز کو دلی خبر کی کہ ایک مولوی ہے میری جیل کی کوٹڑی میں, پھانسی کی کوٹڑی میں ہے. میں نے معائنے بھی کرا لیے, میں نہیں سمجھ سکا. اس مولوی کا پھانسی کی کوٹڑی میں آنے کے بعد روز بروز وزن بڑھ رہا ہے, چہرے پہ نکھار آ رہا ہے, حسن دوبالا ہو رہا ہے. میں نہیں سمجھ سکتا کیا بات ہے. میرے ڈاکٹر بھی عاجز ہیں, میں بھی عاجز. بڑے ڈاکٹروں کی ٹیم آئی دلی سے, انہوں نے معائنہ کیا, کچھ سمجھ میں نہ آیا. آخر انگریز ایک ہاتھ مان کھڑا ہوگا کہ ہم ہار گئے, کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ اس کوٹڑی میں تو رنگ پیلے پڑ جاتے ہیں, ادمواد میں ہو جاتا ہے, کئی مر جاتے ہیں پہلے ہی. آپ کا وزن کیوں بڑھ رہا ہے؟ یہ چہرے پہ نکھار کیوں آ رہا ہے؟ یہ حسن تو بالا کیوں ہو رہا ہے؟ مولانا فرمانے لگے, میری تمنا پوری ہونے کا وقت قریب آیا, میری حسرت پوری ہونے کا وقت قریب آیا, میری آرزو پوری ہونے کا وقت قریب آیا, میرا شوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا, میرا ذوق پورا ہونے کا وقت قریب آیا. جب سے میں نے قرآن پڑھا, وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ, اللہ فرماتے ہیں جو میرے نام پہ سر کٹا دے گا, میری راہ میں مر جائے گا, اس کو اتنا اونچا کرتا ہوں دنیا میں اس کو مردہ نہیں کہنے دیتا. اس شوق میں جو جو وقت قریب آ رہا ہے, جو جو میرا خون بڑھ رہا ہے, میں خوش ہو رہا ہوں. صحابہ کرام سے ملوں گا, نبی کا دیدار کروں گا, جنت میں جاؤں گا, مجھے ڈر نہیں, میں تو جنت لیے پھرتا ہوں اپنے سر پہ. جب یہ نیتیں ہوں نا, پھر آدمی شوق سے کرتا ہے. اور کچھ مقدر کی بازی بھی ہے, نعرے نہ لگانا, مقدر کی بازی بھی ہے. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے 4 سال تو مالٹے میں کھڑے ہو کر چکی پیسی, اور تمنا تھی کہ میری بوٹیاں اڑا دی جائیں, میرا قیمہ بن جائے, لیکن شہادت نہ ملی. عطا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے ساری عمر دعائیں مانگی, نہ ملی. یہ مولانا حق نواز جنگوی مرحوم نے پتہ نہیں کہاں بیٹھ کے دعا مانگ لی, ادھر دعا مانگی ادھر منظور ہو گئی. موچی والے کے تھانے میں جب الٹا لٹکا کے مارا اس وقت مانگ لی. میاں والی کی جیل میں پٹائی کی, وہاں مانگ لی. بھولا ہوا سبق یاد دلا گیا حق نواز کہ دین کے لیے یوں قربانی دینی پڑتی ہیں. غریب آدمی تھا, دیہات کے رہنے والا تھا, دولت کا چسکا نہ تھا, اس کے پاس سر تھا وہی دے گیا. دوسری دعا فاروق اعظم فرماتے تھے, وَجَعَلْ مَوْتَنَا فِي بَلَدِ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم, یا اللہ مدینے میں قبر عطا فرما, قبر کی جگہ عطا فرما. تو شیخ الحدیث مرحوم نے 20 سال کاٹے, مدینے میں موت آئی, جنازہ ادھر سے گزرا جہاں سے صدیق اکبر کا جنازہ گزرا, جنازہ وہاں سے گزرا جہاں سے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ گزرا. تیرا جنازہ پارک میں ہوگا, میرا جنازہ گراؤنڈ میں ہوگا, شیخ الحدیث کا جنازہ مسجد نبی میں رکھا. نہ گیا مدینے میں,
قاریوں سے, علماء سے یہ سب باتیں پوچھ کے آیا. وہ سب حیران تھے کہ سعودی حکومت نے قبر بنائی, جنازے کے ساتھ ہم لوگ گئے. یہ منظر دیکھ کر سب حیران تھے کہ گویا اللہ میاں نے یوں آواز دے دی, او زکریا ساری عمر میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک پڑھائی, فضائل کی کتابیں لکھی, تبلیغی جماعت کی سرپرستی فرمائی, کروڑوں بے نمازی نمازی بنا دیا, کروڑوں بے دین دیندار بنا دیا. میں تجھے دنیا ہی میں نواز دوں. خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی. ادھر سیدہ زینب ہیں, ادھر سیدہ رقیہ ہیں, ادھر سیدہ ام کلثوم ہیں, ادھر سیدہ فاطمہ الزہرا ہیں. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی 9 پھوپھیاں ہیں, ہماری 9 مائیں ہیں, 10,000 حضور کے جرنیل سوئے ہوئے ہیں, درمیان میں قبر کی جگہ مل گئی. کون ان چیزوں کو سوچتا ہے؟ ورنہ آج کل تو موت ایسی آ رہی ہیں. جمعے میں 35 برس ہو گئے ملتان میں جمعہ پڑھاتے ہیں. لیکن جمعے پہ ایک نوجوان آیا, کہنے قاری صاحب دعا بخشش کر دینا, میری دادی انتقال کر گئی. میں نے کہا یار بیمار تھی؟ کہ نہیں جی. میں نے کہا اور کیا ہوا؟ VCR دیکھ رہی تھی, دیکھتی دیکھتی لیٹ گئی اور مر گئی. میں نے کہا ایسی خوش نصیب, ایسی خوش نصیب VCR کے سامنے مر گئی. جا دادی کی قبر پہ لکھ دے حضرت VCR شہید رحمت اللہ علیہ. اور میں نے کہا دادی کا عرس بھرنا ہمیشہ. یوں موت آ رہی ہے آج تو تیرے میرے سامنے کوئی نئی چیز اٹھ آئے گی جس سے جو اللہ میاں نے میرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب دیا, میرے محبوب کی محبوب مدینہ تو کیا, تجھے اپنے محبوب کے اتنا قریب جگہ دوں گا, جب اس کا دل کرے وہ تجھے دیکھ لیا کرے, جب تیرا دل کرے تو دیدار کیا کر. جانتے ہی نہیں لوگ کیا مدینہ. باولپور ریاست میں ایک دن میں بس پہ چڑھنے لگا, عورت اتر رہی تھی, بچے کافی سارے ساتھ تھے. میں نے سرائے کی زبان میں سکھایا, جب میں آگا شالا ونج مرے مدینے پاسے تھی ہوں سمجھا میں کو گال کڈی ہے. آخر تو ونج مرے مدینے. میں آخیا آمین. آج یہ گالا مولوی ہے کمڑا. کسے بتاؤں مدینہ کیا چیز ہے؟ کون جانے مدینہ کیا ہے؟ وہ جگہ ہے جس پہ عرش بھی قربان, جنت الفردوس بھی قربان. ایسی اونچی جگہ ہے, جنت بھی قربان, جنت الفردوس بھی قربان. اور ہمارا عقیدہ ہے کہ مدینہ نہ دیکھا تو کچھ بھی نہ دیکھا. آج کل تو لوگ حج کو جاتے ہوئے پہلے پروپگنڈا شروع کر دیں, دعا کرنا جی اللہ خیر نال جاوے. کیوں؟ وہاں بم برس رہے ہیں. کیا کرے گا واپس یہاں کے؟ بڑے دیکھے میں نے مدینے میں, ذرا سی تکلیف ہو جائے نا سفارت خانے میں بھاگ رہے ہیں, میری طبیعت بہت خراب ہے, میں نے بچاؤ, میں نے بچاؤ. اور ویسے عاشق بنے پھرتے ہیں. اور جس وقت دیکھو مدینہ, بڑے بڑے بزرگ, مولانا مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ, مولانا بدر عالم میرٹھی رحمت اللہ علیہ, مولانا خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمت اللہ علیہ. خدا کی قسم اللہ میرے بزرگوں سے اتنا راضی ہے. مظفر حسین کاندھلی رحمت اللہ علیہ کو مائی حلیمہ کے قدموں میں قبر کی جگہ مل گئی. ذرا نگاہ تو اٹھا. اور میرے بزرگوں کے مقابلے میں کوئی تقوی نہیں لا سکتا, پرہیزگاری نہیں لا سکتا. قبلہ مولانا احمد علی صاحب لاہوری سب کہہ دو رحمت اللہ علیہ, ساری زندگی میں بے نماز کے ہاتھ کا ٹکڑا نہیں کھایا, پانی نہیں پیا بے نماز کے ہاتھ کا. تم کہتے ہو گے او جی انہاں دے خلیفے ہوں گے وہ پکا چھوڑیں گے, وہ سب وہ تو نمازی تھے نہیں. امتحان بھی ہوا. کراچی سے سمندری جہاز میں سوار ہوئے, جہاز کاملہ نماز نہیں پڑھتا. 13 دن میں جدے جہاز پہنچا, نماز تو انہوں نے نہ پڑھی, اور 13 دن لگاتار فاقہ لاہور ہی نکلتی. 13 دن کا فاقہ.
مانتا ہوں مولویوں کے دلوں میں بھی نماز کی عظمت نہیں ہے، عادی بنے ہوئے ہیں. آ یار ہوٹل پہ کھانا کھاؤ، آ یار، آ یار سامنے ہوٹل، آ ڈرتے ہوئے صبح 2-4 بسکٹ چاپ کر باہر نکلتے ہیں، نکلتے ہوئے دروازے پہ کھڑے ہو کر بیگم کی طرف منہ کر کے میری روٹی پکانے کی لوڑ نہیں، ہوٹل تو کھا لوں گا. اور ہوٹلوں پہ جو چھوکرے آٹا گونتے ہیں نا، گونتے گونتے کبھی آگے سے کھجایا کبھی پیچھے سے کھجایا، لون پانے کی لوڑ ہی نہیں. اس کا نام تقوی نہیں، اس کا نام پرہیزگاری نہیں. قبلہ حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ کی شادی ہوئی، گھر والی آئی، اندازہ لا جس دن شادی ہے لاہوری کی اس دن بھی فاقہ ہے، دوسرے دن بھی فاقہ، تیسرے دن بھی فاقہ. گھر والی سے فرمانے لگے میرے یہاں تو فاقوں کا ڈیرا ہے، چلی جاؤ اپنے ماں باپ کے یہاں کچھ مل جائے گا. تیری میری دھی ہوندی، تیری میری بہن ہوندی نا، اس ویلے ٹر پوندی. رو دیا لاہوری کی گھر والی نے. فرمایا میں نے فاقے کا شکوہ کب کیا، شکایت کب کی؟ میں تو اپنے مقدر پہ ناز کرتی ہوں. مجھے شیخ التفسیر مل گیا، مجھے شیخ الحدیث مل گیا، مجھے متقی پرہیزگار مل گیا، مجھے وقت کا ابدال مل گیا، مجھے وقت کا کتب مل گیا، مجھے وقت کا غوث مل گیا، مجھے اللہ والا مل گیا. لاہوری اندھا نہ کہنا اس دروازے سے باہر میرا جنازہ جائے گا، میرے قدم نہ جائیں گے. ہماری بیٹی کو کوئی اگر یہ بات کہتا تو برقع اٹھا کے السلام علیکم، انتظار کی تکلیف نہ کرنا. کون اس برداشت کرے بابا، کس کی مجال ہے؟ یہ تو کرنے والے کرتے ہیں. آج تم پنکھوں کے نیچے بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے، یہ اے سی میں بیٹھ کے قرآن نہیں پڑھتے، قالینوں پہ، مخملوں کے جا نمازوں پہ، صوفہ سیٹوں پہ، مسحریوں پہ قرآن نہیں پڑھتے. میرے پیر حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ نے مالٹے کی جیل میں 4 سال تک مکئی پیستے پیستے قرآن یاد کیا. شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے دیکھا شیخ مدنی بجائے یوں سیدھا لیٹنے کے پیٹ کے بل لیٹے ہوئے ہیں. فرمایا نوجوان سیدھا لیٹ کر آرام کر لے، وہ مکئی بھی تیار ہے جو پیسنی ہے. عرض کیا حضرت جی مالٹے میں یک موسم ہے، برف باری ہے، ٹھنڈا موسم ہے، چکی چلا چلا کر بوڑھے شیخ الہند کے ہاتھ پیروں پہ ورم آ گیا. تہجد کے لیے اٹھتے ہو، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو، تکلیف ہوتی ہے، میں لوٹا پانی کا بھر کے اپنے پیٹ کے نیچے دبائے پڑا ہوں. چلو گرم نہ ہوگا تو ٹھنڈا بھی نہ ہوگا. آپ تہجد کے لیے اٹھیں گے، میں یہ پانی پیش کروں گا. آپ تہجد کی نماز میں اللہ کا قرآن پڑھیں گے، میرا بیڑا پار ہو جائے گا. 18 برس تک مدینے پاک میں روز اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی جالیوں کی چھاؤں میں بیٹھ کر نبی کی حدیث پاک پڑھائی. پیسے لے کر نہیں، کسی ملک کا جنٹ بن کے نہیں، تنخواہ لے کے نہیں. خود لکھتے ہیں بیوی بچوں کو بعض مرتبہ اتنی پریشانی ہوتی، دیکھے نہ جاتے روتے ہوئے. میں مدینے کی گلیوں میں نکل جاتا، اہل مدینہ کے سبزیوں ترکاریوں کے فروٹوں کے پھینکے ہوئے چھلکے معیار کی گلیوں سے اٹھا لاتا، پانی میں دھو کر سارا خاندان ان چھلکوں کو چبا جاتا. اوپر سے پانی پی کر ریاض الجنہ میں کھڑے ہو کر ساری ساری رات قرآن پڑھتے تھے. فرمایا من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمت ربی. مصیبت کا سجدہ کافی ہے. حسین نے دعا مانگی، یا اللہ سجدے کی موت عطا فرما تاکہ تو بھی گواہ ہو جائے اور میرا نانا بھی راضی ہو جائے کہ میں سجدے سے اٹھ کے آیا ہوں. اصل تو مسلمان نمازی نہیں مرتا. 2 دن 10 دن مہینہ پہلے تکلیف ہو گئی، کھانا پرہیزی چلے گا، دوا کا خرچہ بڑھے گا، ڈاکٹر کا خرچہ بڑھے گا، لیکن انشاءاللہ سب سے پہلے نماز چھوٹے گی.
اگر وہ مریض کوشش بھی کرے یار میرا تیمم کرا دو میں وضو کر کے نماز ادا کروں، اور خیر ہے جی تسی چنگے ہو جاؤ گے نا مڑ اٹھ کے پھر اچھے ساری نماز پڑھنا، لے کوشش ہوتی ہے نمازی نہ مرے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے پہلے زخمی تو تھے، کبھی ہوش آتا کبھی بے ہوشی ہو جاتی، کوئی یوں ہاتھ لگاتا کہ جی نماز کا وقت ہے، فرمایا ہاں اچھا کیا مجھے جگاؤ، بے نماز کا اسلام میں کوئی حصہ نہیں، 5 وقت کا باقی ہے، 5 وقت کی نماز کا باقی ہے۔ آج پرواہ نہیں، باپ بیٹے کی ہمیشہ لڑائی ہوگی، یہ کیوں لڑ رہے ہیں؟ یہ کمائی لیا کے بیگم نو دیندا سانو دیندا ہی نہیں، یا آپ کھا جاندہ ہے پتہ نہیں کتنے کھوندا سانو دیندا ہی نہیں، کہتے نہیں لڑائی دیکھو کہ باپ بیٹا کیوں لڑ رہے ہیں کہ باپ کہتا ہے بدبخت بیٹا نماز نہیں پڑھتا، بالکل نماز پہ لڑائی نہیں ہو۔ میں نے اپنے کانوں سے نہیں سنا ساری زندگی میں کسی آدمی نے کسی عورت کو طلاق دی ہو اس لیے کہ میں نے اس کو بہت کہا یہ بدبخت نماز نہیں پڑھتی میں نہیں رکھتا، مرچا زیادہ ہو جائیں گے نا پھر تو سوٹا تیار ہے، انڈی بگڑ جائے تو سوٹا تیار ہے، نماز نہ پڑھے کچھ بھی تیار نہیں۔ یہ تبلیغ والے یہی سکھاتے ہیں، یہی بتاتے ہیں، اللہ کے بندو موت سے پہلے سجدے کرتے ہوئے جاؤ، اللہ رحم فرمائے گا، کرم فرمائے گا، معافی عطا فرمائے گا۔ کوشش کرو مرتے مرتے سجدے کرتے ہوئے دنیا سے جاؤ، قرآن پڑھتے ہوئے دنیا سے جاؤ۔ کوشش کون کرے؟ یقین نہیں، قبیلہ، خاندان، دکان، کوٹھی، بنگلہ، وزارت بے وفا ہے، اللہ کا قرآن وفادار ہے، سارے کہہ دو اللہ قرآن وفادار ہے۔ سارا گھر چھوڑ کے چلا جائے قبر میں، حدیث شریف میں آتا ہے ایک بڑا خوبصورت آدمی میت کے پاس قبر میں بیٹھ جاتا ہے، انہوں نے کہا تو کون ہے؟ کہ میں تبارک اللہ جی کی صورت میں، تو نے ایسی پکی یاری لگائی تھی کہ مجھے پڑھے بغیر تجھے نیند نہیں آتی، تو میں بھی کچی یاری نہیں رکھتی، قبر میں تیرے ساتھ، حشر میں تیری ساتھ، جب تک جنت میں نہ پہنچا دوں میں تجھ سے الگ نہیں ہوں گی۔ ہے کوئی اتنا وفادار؟ سورت یاسین کہتی ہے اگر صبح کی نماز کے بعد مجھے میری تلاوت کر لیا کرے، مالک کی کائنات کی قسم سارا دن کے حادثوں سے، خطروں سے، پریشانیوں سے حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ آیت الکرسی کہتی ہے اگر سوتے وقت تو مجھے 3 مرتبہ پڑھ کے دروازے کی طرف پھونک مار دیا کرے، ساری رات تو سویا کر، حفاظت کرنا میری ذمہ داری۔ سورہ قل ہو اللہ چھوٹی سی سورت ہے، کہتی ہے اگر تو مجھے 3 مرتبہ پڑھ کے اپنی ماں اپنے باپ کسی اور کو بخش دے، میں تیری ماں کی قبر پہ پورا قرآن بن کے پہنچ جاؤں گی۔ پڑھنی نہیں، مزاج نہیں، عادت نہیں، مولویوں کے پاس چکر لگا رہے ہیں، ہم نے تو یہ کام کبھی کیے نہیں۔ میں ایک دن ایک مدرسے میں بیٹھا تھا، ایک آدمی آیا مولوی کرنے لگا 10 قرآن چاہیے جی، لے جاؤ۔ پھر ایک اور آ گیا 5 قرآن چاہیے جی، لے جاؤ۔ میں سمجھا کاغذوں والا قرآن دے رہے ہوں گے، وہ لے جا رہے ہوں گے۔ وہ میں نے پوچھ لیا بعد میں مولوی صاحب مطلب یہ کیا لے جا رہے تھے، کیا لینے آئے تھے، پیسے بھی دے رہے ہیں؟ او جی تانوں نہیں پتا، سب کچھ کرنا پڑتا ہے۔ اچھا میں نے کہا یوں ہی ٹھرو لگا دیا کیا؟ اور لا حول ولا قوت۔ میں کہ کچہری میں ٹھگی دیکھی، بازار میں ٹھگی دیکھی، قرآن میں بھی ٹھگی ہو گئی۔ ایسے یوں ہی یہ جام صادق علی نہیں سندھ کا وزیر اعلیٰ، اس کا باپ بڑا نیک آدمی تھا، میرا یار تھا کامدین، میرا ایک دوست ان کا ملازم تھا۔ یہ پاکستان میں سب سے بڑے ذمہ دار ہیں، 95,000 ایکڑ زمین ہے ان کی، 95,000 ایکڑ، اس سے بڑا پاکستان میں ذمہ دار نہیں ہے۔ 52 موریاں بہت بڑی نہر کی، سارے اسی کے رقبے میں ہے۔ جام صادق علی کی ماں مر گئی۔ ان کے قریب یہ قصبہ بیرانی میں وہاں گیا ہوا تھا، میرا دوست تھا، اس نے ٹیلی فون پہ اس کو تعزیت کی، اس کی ماں کی، کہنے لگا جی 80 تو قرآن شریف ختم کر دیے اور 1.25 لاکھ کلمہ پڑھ کے بخش دیا کہ اچھا کیا اچھا کیا۔
जब उसने टेलीफोन रखा ना, मैं कहा पिक मार पड़े तो किसी नहीं करा पिक, ऐसे ही कहने लगा चुप कर, इंशाल्लाह तीसरे दिन माल आवेगा। वाकई तीसरे दिन में वही था, बिस्तरे भर के ट्रक आया, मंजे, उस औरत के सोने के जेवरात जो थे सारे वहीं आ गए। अब इस बात का क्या इलाज करें? तुम भी तो झूठ को ही मानते हो, सच को मानते ही नहीं। जब तक मौलवी ठगी ना मारे, कोई बदमाशी ना करे, तुम्हारा साथ नहीं जमता। नाम नहीं बताऊंगा। इसी मस्जिद में एक मौलवी साहब खतीब था, कभी की बात है, इसी मस्जिद में मैं साथ कमरे में बैठा था। मगरिब के बाद तकरीर मेरी कहीं और थी। आदत है जहां जलसा हो वहां नमाज नहीं पढ़ी जाती, बच्चे बड़े गड़बड़ गड़बड़ कहीं और पढ़ता हूं। अब बिलांगरिया वाले में पढ़ के आया हूं। तो एक सूटट बूटट आदमी आया, मौलवी साहब ने अलमारी खोल ली, 2 सेर मिठाई का डब्बा दिया, उसको 100 का नोट दिया। तो मुझे बताया मेरे साथी ने कि मिठाई का डब्बा ले लिया। आग नहीं लगी, मौलवियों को दिया करेंगे, मौलवियों से लिया। मैंने कहा ये कौन है जो मौलवियों को जेल के ले गया? अब मैं तो सर हो गया मौलवी साहब को। मैंने कहा जी ये कौन था? अजी बस था, छोड़ो, मन नहीं ना, बड़ी मुश्किल से मानना, सारी अनीब तू तो पागल है। कहने लगा अगर जुमे में बकवास ना करें तो लोग बहादुर नहीं मानते, लोग बहादुर नहीं मानते। और वो बकवास अगर गवर्नमेंट के पास पहुंच जाए तो घर नहीं रह सकते। मैंने ये सीआईडी वाला है, इसका महीना बांध रखा है, मैं कुछ बकता रहूं, ये कोई रिपोर्ट नहीं करता। बात याद आ गई, इसी मस्जिद का खतीब था। अर्ज ये है कि अब दुनिया से ले जाने के लिए नजर मारो, कौन सा अमल, कौन सा यकीन, कितने इत्कादात, कितने नेकियां हमने बना रखी हैं। आखिर जाना तो है, इनकार कोई नहीं कर सकता। फरमाया इकरा किताबक कफा बिनफ्सिकल यौमा अलैका हसीबा, अपनी किताब को पढ़, खुद फैसला कर, तू जन्नती है कि दोज़खी है, हम दफा नहीं लगाते, तू बता। लेकिन नई बात बता दूं, दिल करता हूं तो तुम्हारा बता दूं। हाँ, किसी से लड़ने की जरूरत नहीं, किसी से झगड़ने की जरूरत नहीं, किसी से फतवा लेने की जरूरत नहीं। मैं ऐसी तरकीब बताऊंगा, आप अपना पता कर सकते हैं मैं जन्नती हूं या दोज़खी। किसी से ना पूछो, अपने दिल से पूछो। अगर इस जिंदगी में कुरान सुनने में मजा आता है, पढ़ने में बड़ा दिल लगता है, सुरूर आता है, दुरूद शरीफ में दिल लगता है, इस्तिग़फ़ार अल्लाह अल्लाह करने में दिल लगता है, तो फैसला कर, गुनाहगार तो बंदा होता ही है, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएगा। और अगर कंजरियों के, बदमाश औरतों के गाने में बड़ा मजा आता है, बड़ा लुत्फ आता है, नींद भी नहीं आती, तो किसी से झगड़ा न कर, खुद फैसला कर कि कोरा जानवी है। तैयारी का कौन सा वक्त आएगा? अल्लाह वालों ने तो मेहनत कर दी। पूरी दुनिया में इस वक्त करोड़ आदमी जमात में चल रहा है। यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, बर्रे सगीर। पिछले साल रायमंड का इज्तिमा जब दुआ होकर खत्म हुआ, सारा जान भागता है, मैं भी भाग रहा था सवारी की तरफ। एक आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, सलाम किया और फिर कहने लगा बताओ मैं कौन हूं। अब सारा जमाना भाग रहा है, ऐसे मौके में गुस्सा तो बड़ा आया। और वो रायमंड के बयानों का कोई असर था नहीं, थप्पड़ मारता। वाह भाई वाह, ये टाइम है पूछने का मैं कौन हूं। खैर मैंने थोड़ा सा दिमाग पे वजन दिया, वो 2-1 दफा बोला, मैं पहचान गया। मैंने कहा मौलाना गुलाम रब्बानी है पठान, मेरी साथ 35 साल पहले तौर हदीस पढ़ा था। तो वो बड़ा हैरान हुआ, कहने लगा यार हम भी लड़का था, तुम भी छोकरा था, अब तो दोनों बुढ़े हो गए, तेरा दिमाग अब भी काम करता है? मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह करता है। और मैंने कहा तेरा क्या हाल है? कहने लगा जी पहले कुछ नहीं था, 2 साल से अच्छा हो गया। मैंने कहा क्यों, तेरा कोई हीरोइन का चक्कर लग गया? कि नहीं 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 नहीं, तो बात होगा। मैंने कहा अच्छा, और फिर कोई असले का ट्रक निकल गया होगा? कि नहीं नहीं नहीं। फिर मैंने कहा हमारे पास तो पठानों की 2 ही चीजें हैं, तू खुद बता। कहने लगा जी मैं लग गया हूं तबलीगी जमात में। मैंने कहा ये तो हजारों लाखों फिर बिस्तरे उठा हुआ, ये तो कोई खास बात।
السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں آپ حضرات نے اس بیان کو پورا سنا ہوگا۔ دوستو بیان اچھا لگے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ پھر ایسے ہی نیکسٹ بیان کے ساتھ ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔